پھر اس کے بعد معافی مانگیے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ توبہ ہونی چاہیے، حالی استغفار نہیں۔ کوئی کسی مصیبت کسی پریشانی میں ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں نا ہم پر مصیبتیں اتنی کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ تو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے وہ اللہ کا بڑا نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس سے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی درجات بلند کرنے کے لیے اس کی پریشانیاں آتی ہیں، وہ مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے ایسے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ بہت ساری خطائیں معاف کر دیتا ہوں بغیر کسی وجہ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساری بدعمالیوں، ساری خطاؤں کی سزا نہیں دیتا ہے۔ ہم پر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ تو بہت کم خطاؤں پر آتی ہیں۔ زیادہ تر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعفو عن کثیر، کے بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی مٹا دیتا ہوں۔ یعفو کا مطلب ہے مٹا دیتا ہوں، اور بہت کم خطائیں ہوتی ہیں جن پر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم توبہ کر لیں، اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے سچی توبہ کی اس کو معاف کر دیا گیا، یعنی 99 سال تک گناہوں میں مبتلا رہا، توبہ کر لی، اللہ سب گناہ مٹا دے گا۔ بہت پیاری حدیث قدسی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندو، تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان بھر دو، لیکن تم سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کرنے میں پرواہ نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، حالی استغفار نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا استغفار نہیں ہونی چاہیے کہ جس پر توبہ کی ضرورت پڑے۔ توبہ اور استغفار کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، پختہ ارادہ کرنا ہے زندگی بدلنے کا۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نافرمانیوں کی، جو اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، ان کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اب جب معافی مانگیں گے تو وہ رب کریم معاف کر دے گا۔ حدیث میں ایک شخص کا ذکر آیا نا کہ جس نے 99 قتل کیے اور جب اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، کیونکہ پہلے سب سے گناہوں کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا بہت ضروری ہے۔ آدم اور شیطان میں یہی تو فرق ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہوں نے فوراً اعتراف کیا، ندامت جو ہے وہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، کلیریفیکیشنز نہیں دیں کہ اس وجہ سے ہوئی اور اس وجہ سے۔ اپنے گناہ کا اعتراف کیا، غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ شیطان نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، شیطان سے بھی گناہ ہوا تھا لیکن نافرمانی ہو گئی تھی، لیکن اس نے بجائے اقرار کرنے کے وہ کلیریفیکیشنز دینے لگ گیا کہ میں کیوں سجدہ کرتا، یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ تو کلیریفیکیشنز نہیں ہمیں دینی ہے۔ ہم سے جب غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی ہے، اقرار کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، میں کمزور ہوں، تو فوراً معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، اسے ہدایت کے راستوں پر چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو بھی اللہ کا راستہ اختیار کرے گا، ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، وہ اللہ کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے، ہر گمراہی سے بچا لیں گے۔ لیکن جو شخص اپنا ولی شیطان کو بنا لے گا، وہ اپنا ہاتھ اس شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور شیطان پھر اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے، اسے ہر روشنی سے نکال کر تاریکی میں پھر وہ لے آتا ہے۔
تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار، اعتراف، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل دمشق جو ہیں وہ نماز استسقاء کے لیے نکلے، ان میں بلال بن سعد بھی تھے۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے؟ لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ پھر بلال بن سعد کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے خود فرمایا ہے ما علی المحسنین من سبیل، سورہ توبہ آیت نمبر 91۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکوکاروں کے خلاف الزام کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر بلال بن سعد نے دعا کی، اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما اور بارش عطا فرما۔ چنانچہ اسی دن جو ہے وہ بارش ہو گئی۔ اندلس کے اموی خلیفہ عبد الرحمن الناصر کے آخری دور میں بھی ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا، اور قرطبہ کے قاضی منذر بن سعید جو کہ بہت متقی تھے، انہوں نے لوگوں کو نماز استسقاء پڑھنے کی ترغیب دی۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بے مثال خطیب تھے۔ منذر بن سعید نے کیا کیا؟ کئی دن تک روزہ رکھا، خود کو اس مقصد کے لیے خاص طور پر تیار کیا، بار بار توبہ کی، یعنی پہلے توبہ کی، پھر اس کے بعد استغفار کرتے رہے۔ لوگ جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے۔ خلیفہ ناصر لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے۔ اب انتظار ہو رہا تھا منذر بن سعید کا۔ حالانکہ ان کی عادت کیا تھی، وہ خلیفہ سے پہلے پہنچا کرتے تھے، لیکن خلاف معمول منذر بن سعید نہیں پہنچے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہوئے میدان میں حاضر ہوئے، لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم کہنے کے بعد کافی دیر تک کچھ نہیں بول سکے۔ اب یہ بھی ان کی عادت نہیں تھی، تو لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر منذر بن سعید نے ہمت کر کے کلام شروع کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اعمال صالح کر کے اس کا قرب حاصل کرو، سچی توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اقرار کرو۔ اب ان کا یہ جو انداز تھا، ان کی یہ جو باتیں تھیں، سب لوگوں پر رقت طاری ہوگی، اور سب نے مل کر انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا کی، اور اسی روز غروب آفتاب سے پہلے ہی جو ہے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم بارش کے لیے التجائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں کو پذیرائی نہیں ملتی، ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ گناہوں کا اقرار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیے۔ آج سے ہی ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، اور جب انسان ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کے راستوں پر چلنا آسان فرما دیں، اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا